تمام واقعات کے جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں وہ میں رکھوں کیونکہ وہ ابھی آپ تک پہنچ نہیں پائی ہے جو اصل چیز ہمیں ملنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین مکین کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اور یہ حقیقت ہے. علم والے جب آپ تک پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. زنجیر کیا چاہیے حضرات؟ تو آج ہم اور آپ اس جلسے گاہ میں تشریف فرما ہے جس کا مینائیہ اور وہ تمام سلسلے مینائیہ سے جس کی نسبت ہے اور اس گاؤں سے نسبت تھی اور اس علاقے کے لوگوں کو عشق تھا اور اس کا انعام اس بستی کے اور اس علاقے کے لوگوں کو یہ ہوا کہ اسی محبوب العلماء والمشائخ کا چاہنے والے نے سید جمال علیہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے جس اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، ایک سال میں اس کا چھت پڑ گیا. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے بالک پوروا کے لوگوں کو کہ ایک شاندار مسجد جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہ بن کر کے تیار ہو گیا. یہاں کی خواتین نے، یہاں کے نوجوان بچوں نے، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے پیسے کی شکل میں، زمین کی شکل میں، گھروں کی شکل میں، زیورات کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور اللہ کا ایک گھر تیار کیا. اب ہماری آپ کی زندگی رہے یا نہ رہے لیکن یہ اللہ کا گھر ضرور قائم رہے گا جب تک اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. حضرات آج دیکھیے ایک دنیا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے. ادب کے دائرے میں، علم کے دائرے میں آپ دیکھیں اپنے اپنے پاور کی بنیاد میں. ابھی بقرعید کا تاریخ گزرا اور بقرعید کے تعلق سے تھانوں پر، تحصیلوں میں، تھانہ ادھیشوں کی ادھیچتا میں، ایس ڈی ایم سیو کی ادھیچتا میں میٹنگیں کی گئیں. قربانی کے قوانین کیا ہونے چاہیے، اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ان تمام تھانہ ادھیچتوں کی ادھیچتا میں، ڈی ایم کلیکٹر کی ادھیچتا میں، گونڈا ضلع پنچایت سرکار میں میٹنگ ہوئی جس میں پورے گونڈا ڈسٹرکٹ کے تمام تھانہ ادھیش، اے ڈی ایم، سی او، ایس ڈی ایم، ڈی ایم کی ادھیچتا میں میٹنگ ہوئی. اس میں اپنے علاقے سے ہمیں موقع ملا. اتنی بڑی میٹنگ پہلی بار جانے کا ہمیں موقع ملا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے گونڈا ضلع کے ڈی ایم ہونے ہیں شرما علی خاتون ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ بیچ والی کرسی پہ
بڑے سے بڑے آفیسر آ رہے ہیں، عمر دراز ہیں، لیکن سب کوئی سلوٹ مار کر اس کو بیٹھتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہے کہ دیکھیں ایک عورت، لیکن ہر آفیسر کی یہ مالک ہے، اسے پتا چلتا ہے علم اور شکشا جو ہوتی ہے وہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم بلندی عطا کرتا ہے۔ حضرات ابھی ہم اور آپ کیا جانے یہ علم اور یہ نور جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور ہی کی برکت سے جب آدم میں ڈالا اللہ نے تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ میں یہ نور پہنچا تو آگ جلا نہ سکی، یہ نور جب اسماعیل میں گیا تو گردن چھری کاٹ نہ سکی۔ یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے۔ اچھا اچھا نہیں کہا، خوبصورت خوبصورت نہیں کہا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم پیدا ہو گئے، ہم نے ٹوپی لگا لی، نام غلام محمد رکھ لیا، بس ہم محمد کے غلام بن گئے، بس ہم کچھ کریں ہمارا کوئی، ورنہ علامہ اقبال جب قدم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں یہ شہادت کہے ہوئے خط میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے ہوئے خط میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، ٹوپی لگا لیا، بس ہم مسلمان ہو گئے۔ تو پھر کربلا میں جو حسین پر تیر چلا رہی تھی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، آپ آؤ خاکے کربلا، مار کے کربلا، شام کربلا، خطبہ پہ محرم، شہید ابن شہید، ان تمام کتابوں کا آپ کا مطالعہ کریں گے تب پتا چلے گا۔ تقریباً یزید کی فوج میں تیر چلانے والے تقریباً 500 سے زائد مفتی تھے، صرف حافظ عالم نہیں تھے، مفتی تھے۔ حج کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار تھی، تمام حاجی تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو سامنے حسین ہے یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے سینے سے لگایا تھا، لبوں کو چوما تھا، کندھے پہ بٹھایا تھا۔ اس حدیث کو کون انکار کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے منبر رسول چھوڑ کر اپنے سینے سے چمکایا تھا، لبوں سے چوما تھا۔ حضرات اور جب حسین کو گردن پر بٹھا کر چلے تھے تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حسین سے، اے حسین بڑی اچھی سواری پہ چل رہے ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے کہنے والوں یہ تو کہہ دیا کہ بڑی اچھی سواری پہ جا رہے ہو، لیکن یہ نہیں کہا سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا خوبصورت ہے، سوار کتنا نرالا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ آج دیکھیے یہ ہمت ہے، اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے، نماز کی ہمت ہمارے پاس نہیں رہ جاتی، لیکن آپ پوچھو اور محاسبہ کرو اپنے آپ سے کہ انسان 3 چیز سے بڑا پیار کرتا ہے۔ انسان اپنے مال سے پیار کرتا ہے، اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنی جان سے پیار کرتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین سے مال کا بھی امتحان، وطن کا بھی امتحان، اولاد کا بھی امتحان، جان کا بھی امتحان۔ ارے اپنی جان دینا تو آسان ہے، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے چچا کا تڑپنا، بھائی کا تڑپنا، عباس کا تڑپنا، قاسم کا تڑپنا، معصوم عسکر کا گود کے اندر آخری سانس لے کر اللہ کو پیارے ہو جانا، اور وہ حسین جو یہ کہتے ہیں بار بار اے مولا تیرا شکر ہے، عباس کی قربانی قبول فرما لی، قاسم کی قربانی قبول فرما لی، علی اکبر کی قربانی قبول فرما لی، ہمارے معصوم عسکر کی قربانی قبول فرما لی۔ اے مولا اے دنیا والو، اس کربلا کے میدان میں یہ حسین عباس بازو بچا
شباب بچانے نہیں آیا ہے، معصوم اصغر کی معصومیت بچانے نہیں آیا ہے، یہ حسین کربلا میں آیا ہے تو جان دے کر حقانیت کی حفاظت کرنے آیا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے آیا ہے، نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنے آیا ہے، بچا کے دکھا دیا دنیا کو، اے دنیا والو یہ میرا نانا جان کا دین ہے، یہ حقانیت ہے، یہ صداقت ہے۔ اب دیکھ لو دنیا والو کہ دنیا انسانیت پر اسی لیے کہنے والے نے قلم اٹھا کر لکھ دیا، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، ان کا نیا انداز ہے، اے حسین تو نے وہ سودا کیا جس پر خدا کو ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت حسین اعظم، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں نا کہ محرم آیا، سینہ پیٹ دیا، روزہ رکھ دیا، ڈنکا مار دیا، حسینی کردار ادا کر دیا۔ اپنے کردار سے پتا کرو، وہ حسین جس نے اس طرح صبر کیا ہے، آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، پڑوسی پڑوسی کے خون کا پیاسا، خاندان خاندان کے خون کا پیاسا، ایک دیش دوسرے دیش کے خون کے پیاسے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خون کے پیاسے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے خون کے پیاسے، یہ جو طریقہ عمل ہے، یہ کردار، یہ نسبت، یہ سیرت، ہم نے حسینی کردار نہیں اپنایا، حسینی صبر نہیں اپنایا۔ اللہ نے قرآن میں، کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذاللہ؟ یہ ان بدعقیدوں کا عقیدہ ہوگا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان بدعقیدوں کا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ آپ پڑھتا ہے پورا قرآن، نمازیوں کے ساتھ اللہ ہے، آیت نہیں ملے گی، روزہ داروں کے ساتھ اللہ ہے، آیت نہیں ملے گی، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یہ آیات نہیں ملے گی۔ آیات کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ گویا کہ اللہ عالم الغیب تھا، وہ جانتا تھا کہ تمام لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن ضروری نہیں نمازیوں کے اندر صبر ہو، حج کرنے والوں کے اندر صبر ہو۔ اور جب کربلا قائم ہوا تو یہی سے پتہ چل گیا، نماز ادھر ہے نماز ادھر ہے، کلمہ ادھر ہے کلمہ ادھر ہے، حاجی ادھر ہے حاجی ادھر ہے، نبی کے امتی کو ماننے والے ادھر بھی ہیں ادھر بھی، اللہ کو ایک ماننے والے ادھر بھی ادھر ہے۔ اے مولا اب ہم پتہ کیسے کریں حق پہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا جدھر صبر ہو وہی جماعت جو صبر والے ہیں وہی جماعت حق پہ ہے۔ اور امام حسین کیا طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی؟ ارے حسین کس کے پھول تھے، کس کے پھول تھے؟ وقت ہے نہیں، یہ حسین اس فاطمہ الزہرا کے پھول تھے کہ اگر کھانا نہیں ہوتا اور فاطمہ الزہرا ہاتھ اٹھا دیتی تو اللہ جنت سے کھانا عطا فرما دیتا، حسنین کے لیے کھانا عطا کر دیتا، جس کے لیے جنتی کھانا آتا ہو، جس کے لیے جنتی جھولا آتا ہو، جس کے لیے جسے فرشتے کھلاتے ہو، جسے فرشتے پیار کرتے ہو، جس کے رونے کی آواز اگر اچانک باہر نکل آئے، مصطفیٰ جان رحمت آ جائیں، فاطمہ سے پوچھیں اے فاطمہ میرے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، خاتون جنت فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو گیا ہے گھر پہ چولہا نہیں جلا۔ یہ کس کے گھر کا حال تھا؟ آج ایک وقت کا کھانا ہمیں نہ ملے، ہمارے لہجے بدل جاتے ہیں، شکر ختم ہو جاتا ہے، اس رب کی وحدانیت جتنا وہ ہمیں عطا کیا ہے نا ہم سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن خاتون جنت کا گھر ہے، خاتون جنت کا گھر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی جوان عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے گھر کا یہ عالم ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا۔ مولا علی تشریف لائے، خاتون جنت نے فرمایا بیٹے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو ہے نہیں۔ خاتون جنت نے ایک چادر اٹھائی، کہا یہ میری چادر ہے، بازار سے بیچ کر کچھ لے آؤ، بچوں کو دے دو۔ مولا علی نے لیا، بازار گئے تو ایک سیب خریدا اور وہ سیب لے کر چل دیے، اور جب چلے
تو ایک سائل نے سوال کر دیا کئی دنوں کا بھوکا ہوں اور اگر آپ یہ سیب ہمیں عطا کر دیں تو ہمارا شکم بھر جائے، اللہ کے نام سے یہ سیب ہمیں دے دے۔ مولا علی سوچنے لگے، حسین اعظم اور حسن کا وہ بھوک ادھر اللہ کے نام سے مانگ لیا، اس سائل نے، مانگنے والے نے سوچا اور وہ سیب اٹھا کر کے اس مانگنے والے کو دے دیا۔ ہے کس مسلمان کا یہ کلیجہ؟ یہ خاندان اہل بیت ہے، مولا علی کا گھرانہ ہے، خود شکم پر پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانے والے کی ذات بابرکت ہے یہ۔ حضرات محترم، مولا علی نے دے دیا، چلے آئے گھر۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے پوچھا اے میرے سرتاج کچھ لائے نہیں؟ کہا بہت بڑا سودا اللہ کی راہ میں کر کے آیا ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کا فرمان ہے میری راہ میں جو ایک ادا کرتا ہے اسے 10 ادا کرتا ہوں۔ یہ بات وہی رہی تھی کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی اور کہا یہ لو سیب بھیجا گیا ہے۔ جب سیب کو اٹھایا گیا اور گنا تو تقریباً اس میں 10 سیب موجود تھے۔ یہ ایمان تھا اپنے اللہ پر مولا علی کا۔ آج ہمارا ایمان و عقیدہ حضرات بات امام حسین اعظم تک پہنچ گئی۔ میں بزرگان دین کی بات چھوڑنا چاہتا تھا جس کی یہ محفل پاک ہے، لیکن اتنا جانا کہ حسین نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ ہم نے آپ سے کہا جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان سب امام حسین نے کربلا میں لٹا دیا۔ آج دیکھیے بڑا افسوس ہوا، میں مسجد میں گیا، وہاں نل کھڑا، پانی نہیں ہے وضو کے لیے، آگے کی گیٹ کی ضرورت ہے، اس میں وضو خانے کی ضرورت ہے، اس میں لوگ سجدے نہیں کر پاتے ہوں گے۔ کس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، دولتیں نہیں ہوتی ہیں، بے شمار دولتیں ہم کماتے ہیں اور کمانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو سب کو دینے کے بعد کبھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ کچھ بچتا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، وہی آخری تنخواہ ہوگی جو آج آپ کو ملنے والی ہے، سب چلی جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتا، سب کا حصہ تقسیم ہو گئے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے قبر میں، آپ اپنے قبر میں، وہ کفن کا ٹکڑا ان کے سر تمہارا اپنے سے۔ میں یہ پیغام انہیں دینا چاہتا ہوں جو بےایمانی کر کے بھی اپنے اولاد کو بلندی دینا چاہتے ہیں، بھائی کا حصہ مار کر، پڑوسی کا حصہ مان کر، اور حرام حلال یہ نہیں سوچتے کہ دولت یہ کہاں کی ہے، بس ہمارا بچہ عام بچوں میں بلند ہو جائے، ہمارا گھر اور گھروں میں اعلیٰ ہو جائے، یہ سب کی تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اس طرح کیوں کھلایا، بلکہ جو تمہارا گناہ ہے وہ تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور تمہاری اولاد بھی اس لائق نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جنازہ تیار ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، بیٹا دور کھڑا ہوا ہے پینٹ ٹی-شرٹ پہن کر، اب امام کو بلایا جاتا ہے، امام جنازہ کے لیے تیار ہے، اب وہاں امام کھڑا ہوا ہے، مدرس کھڑا ہوا ہے یا عالم دین کھڑا ہوا ہے، اب اسی صفوں میں سے کوئی کہتا ہے حضرت جنازے کی نیت بتا دیجئے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ہماری قوم کو گالیاں نہیں سکھانی پڑتی، جھوٹ نہیں سکھانا پڑتا، غیبت نہیں سکھانے پڑتے، اچھے برے کی تمیز ہمیں نہیں سکھانی پڑتی۔ آپ دیکھیے ہماری قوم کا محاسبہ کیجئے، جب ہم مچھلی خریدنے جاتے ہیں پیٹ کو داب کر کے کنچھر کو دیکھتے ہیں، ہم نے کہا دیکھنے کا کیا مطلب، کہا مچھلی کی پہچان ہمیں کرنی ہے، یہ صحیح مچھلی ہے یا غلط، گوشت تو جسم کے تمام ٹکڑوں میں ہے، ہماری قوم پیس جانتی ہے، سینے کی پیس اتنی بہتر ہے، گردن کی پیس اتنی بہتر ہے، یہاں کا گوشت کاٹیے، یہاں کا گوشت کاٹیے، آپ بھی دیکھیے چاٹ کر دیکھا جا رہا ہے، ڈال کر دیکھا جا رہا ہے، سونگ کر چیک کیا جا رہا ہے، دودھ آپ دیکھیے پیتے ہیں کہہ دیتے ہیں یہ پتلا دودھ ہے، اس میں پانی ملا ہوا ہے، یہ تمام جو ملاوٹ
بناوٹی چیزیں ہیں، ہم سب کی پہچان کرتے ہیں، لباس کی پہچان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس ہے، ہم پہ کون سا لباس جچے گا، ہمیں کیسے پہننا چاہیے. لیکن آئیے دیکھیے یہ تمام چیزوں کی ہم پہچان کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، پہچان کی بات آتی ہے، جنازے کی نماز کی بات آتی ہے، دعائیں ہم کو نہیں یاد ہوتی. وہ جنازے کے لیے بتاتی ہیں، جنازہ ہوتا ہے، اب مٹی کے لیے تیاریاں، قبرستان کے طرف جنازہ رخصت ہوتا ہے، آخری دم تک یہی ہوتا ہے. کوئی دو چار لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، 12 گھنٹے 36 گھنٹے کی میتوں میں میں نے شرکت کیا ہے. اس وقت تک بھی پتا چلتا ہے دکھا دیجئے 2-4 لوگ آ رہے ہیں. تو جنازے میں بات آنا، جمعہ میں خطبے کا وقت آنا اور ولیمہ کھانے کو مل جائے تو کرسی خالی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. یہ کھانے کا، یہ پیٹ کا ہمارے احساس کمتری ہے ہمارے قوم کی. اس لیے مسلمانوں ہمیں سوچنا ہوگا. اس کے بعد بہت کم دیکھا ہے کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا قبر میں اس کے جنازے کو رکھے، کہیں پڑوسی رکھتا ہے، کوئی علم والا رکھتا ہے، کیونکہ اسے طریقہ نہیں پتا. اسے یہی نہیں پتا کہ جب جنازہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ ملتی یا رسول اللہ. اسے دعائیں بھی نہیں یاد رہتی تو وہ قبر میں کیا جائے گا؟ اسے تو ڈر سا محسوس ہے. مسلمانوں اس کے بعد پڑوسی رشتہ دار سب چلے آتے ہیں. وہی امام، وہی قاری قرآن جس کی تنخواہیں لوگ دینے کے لیے راضی نہیں ہو پاتے، جس کے ایسے بھی حال آ جاتے ہیں کہ لوگ کھانا بھی اس امام کو نہیں کھلا پاتے، ٹفنیں واپس چلی آتی ہیں. ہم حضرت کھانا نہیں کھلا پائیں گے، تنخواہ مجبوری ہے نہیں دے پائیں گے. تمہارا بیٹا چلا آتا ہے، پڑوسی چلا آتا ہے، رشتہ دار چلے آتے ہیں، لیکن وہ امام، وہ قاری قرآن قبر کے سامنے سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی شروع کی آخر کی آیتیں پڑھتا ہے، سورہ کافرون پڑھتا ہے. اس کے بعد تمہارے لیے وہ امام دعا کرتا ہے، مولا جنت کی بہاریں قبر پہ عطا کر دے، قبر کو کشادہ فرما دے، سوال و جواب میں آسانی عطا فرما دے، عذاب قبر کو دور فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے. یہ جتنے بھی گنہگار ہیں، تم نے کتنا گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، مکاری کیا ہے، شراب پیا ہے، جوا کھیلا ہے، زنا کیا ہے، مکاریاں کیا ہے، لیکن ایک امام ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے مولا معاف فرما دے، قرآن کی برکتوں سے معاف فرما دے، قرآن کی برکتوں سے معاف فرما دے. تم نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا ہے تب بھی وہ دعا کر رہا ہے، پڑھا ہے تب بھی دعا کر رہا ہے. ہم جیسا بے وفا نہیں ہے قرآن. قرآن تو با وفا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے اسے بھی ثواب دیتا ہے. اہل علم ہے، آپ پوچھیں اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہیں اور کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر کے اس قرآن پڑھنے والے کے قریب بیٹھ کر کے صرف آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں تو تاریخ میں نے پڑھا ہے جتنا ثواب پڑھنے والے کو نہیں ملے گا اتنا ثواب سننے والے کو ملے گا. یہ قرآن ہے جس کا چھونا عبادت ہے، چومنا عبادت ہے، سینے سے لگانا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے. ایسی کتاب نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آسمانی کتابوں میں کوئی وہ قرآن ہے. اور یہ قرآن جس نبی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اسی پیغمبر آخر الزمان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا کیا. آج ہم گنہگار ہو جاتے ہیں تو قرآن کی وسیلے سے، کربلا والوں کے وسیلے سے ہم معافی کے طلبگار ہوتے ہیں گناہوں سے. حسین نے خاندان نہ لٹایا ہوتا، گردن نہ کٹائی ہوتی، شہادت نہ دی ہوتی تو ہم کس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوتے. ہم نے کبھی نہیں سوچا. دو چیز آخری بات، دو عمل جو حسین نے کربلا میں کیا، سب سے بڑا عمل وہ ہمارے پاس نہیں ہے. حسین نے گردن حالت نماز میں کٹا دی، وہ سر ہم مسجد میں جھکانے کے لیے تیار نہیں. اور جب سر حسین کٹ گیا، نیزے پہ حسین کے سر کو چڑھایا گیا. اس کا مطلب کیا ہے نیزے پہ چڑھانے کا؟ نیزہ
کے نوک کو بلند کیا گیا اور حسین کے سر پر اٹھا کر کے اسی نیزے کے حلقوم میں ڈال دیا گیا، یعنی جس حلقوم میں خاتون جنت کا دودھ گزرتا تھا اس میں تیر ڈال دی گئی، بلند کیا اور دکھانا چاہا یزیدیوں نے کہ جو یزید سے بغاوت کرے گا اس کا حق یہی ہوگا۔ جب بلند کیا تو سر حسین ان یزیدیوں کی بلندی پہ یہ گواہی دے رہا تھا، حسین کل بھی اونچا تھا، حسین آج بھی اونچا ہے اور تا قیامت تک حسین اونچا رہے گا۔ اور لمحۂ مبارک سر حسین کٹے ہوئے سے لب ہل رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو حسین نے کربلا میں قرآن کی تلاوت کی، سجدے میں سر کٹایا۔ وہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے غائب ہے، سر پیشانیوں سے سجدے غائب ہے۔ اس لیے مسلمانوں عرف منائی منائیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے۔ نصیب علی بابا اور تمام اہل خانہ جو مناتے ہیں، ہمارے فرید بابا بھی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ 2 بجے تک یہ بیٹھے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے عمر دراز اتنا وقت دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اتنا کہیں گے آپ قسمت والے ہیں، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمان بلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمان بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایات بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایات۔ شکر یار تا جو